دنیا میں آئے تب سے لے کے محشر تک جھول ہو ہی نہیں سکتا. نہیں جو بندہ پریشان ہے مرحب چیرا اجگر چیرا علی کہتے ہی اسے ہے جو برابر تقسیم کرے. چولہے میں اجگر چیرے یا خیبر میں مرحب چیرے. نہیں جو بندہ پریشان ہے جناب امیر کے روزے پہ ایک نشان ہے ظریف ہے. اب وہ کیونکہ طواف نہیں ہوتا تو وہ دکھائی نہیں دیتا. ہاں اگر پردے داروں کی طرف ہے تو جو پردے داروں کے ساتھ جائے ان سے کہیے کہ تصدیق کر کے آئے. ممبر پہ ایک بندہ پڑھا اتنا سارا سورا صرف علی کی دلیل ہے. اور جب میں نے وہاں علماء سے پوچھا کہ یہ کیسا ہے, انہوں نے کہا یہ معجزہ ہے جناب امیر کا. کیسا معجزہ؟ کہا 300 سال پہلے یمن کا شہزادہ آیا اور اس نے آ کے بڑی بدتمیزی سے کہا علی پتہ نہیں کس سے لڑتے رہے کسے تلواریں دکھاتے رہے, ہوتا میں ہوتے تم, پتہ چلنا نہیں تھا تلوار چلتی کیسے. ابھی اس نے بکواس کی کہ زری کے اندر سے بادشاہ کی آوازیں میرا دربار ہے, حسرت لے کے نہ جانا یار شیعہ جاگو تو صحیح علی والے. اس نے سمجھا کہ علی کی آواز ہے تو علی آ گئے. اس نے اپنی تلوار کے قبضے پہ بھی ہاتھ رکھا یا اس سوراخ سے علی کی مثل ذوالفقار 2 انگلیاں بلند ہوئی اور مراد کی طرح اسے سر سے دھڑ تک برابر چیر دیا. کچھ دنوں کے بعد عراق کا شہزادہ آیا, اس نے آ کے کہا یا علی مارا آپ نے, میرا مہمان تھا, اس نے بدتمیزی کی, آپ نے مارا ہے, یمن والے فوجیں دے کے میرے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں کہ تو نے ہمارا شہزادہ مار دیا, ہم نے مہمان بنا کے بھیجا تھا. میں نے انہیں سمجھایا ہے میں نے نہیں مارا, علی کی ذریعے پہ بدتمیزی کر رہا تھا, اسے علی نے مارا ہے. وہ کہتے ہیں علی ذریعے کے اندر ہو کے مار کیسے سکتا ہے؟ یا علی انہیں کیسے سمجھاؤں کہ میں نے نہیں آپ نے مارا ہے؟ ذریعے کے اندر سے علی کی آواز ہے. چاہے یمن والوں سے کہے شہزادے کی لاش لے لے آئے ہو تو ترازو ساتھ لے لے آنا, لاش کے دونوں حصوں کو ترازو میں رکھ کے تول لینا, ردی کا فرق نکلے تو تو نے مارا ہے برابر ہو تو علی نے مارا ہے. جو ہے کہ نہیں بڑا خوبصورت سامنے اور ایک ایک جملے کے ساتھ چل رہا ہے. امام حسین سلامت رکھا. اچھا وہ کتا نکلا, کتا تو نہیں چھوڑا ہے نا, باہر نکلا جیسے لگا نکل کتے. اب وہ 4 ٹانگوں پہ نکلا. اب آگے جملہ ہے میں کہوں گا اگر تھکے نہیں تو سمجھیں گے. جیسے ہی نکلا مدینے کی گلی کے کتوں نے دیکھا. سلام ہے نہیں تو باقی بات ہے تو پوچھ کے داد دے لے. جیسے نکلا کتوں نے دیکھا. اب کتوں کے اپنے اپنے علاقے ہو. یہ آپ کا کون سا محلہ جی؟ حبیب پورہ جی. چلو جیڑا بھی پورا ہے. کسی دوسرے محلے کا کتا وہ آپ کے اس پورے میں آ جانا, پھر حال دیکھیے گا اس کتے کا جو اس علاقے میں. ہاں کتے نہیں چھوڑتے اپنے علاقے میں کسی کو آنے نہیں دیتے, وہ کتے والی کرتے. جسے علی نے نکالا اس کے ساتھ میں کتے والی اسے کتے پڑ گئے. اب وہ نکلا غلیب سے جان بچا کے, توجہ میرے لئے پاس رکھ رہی ہے, مایول الامر پردہ کھڑا. جیسے ہی نکلا نا کتوں سے جان چھڑائی تو گلی میں گیا. آگے کچھ بندے کھڑے تو انہوں نے سمجھا کتا آ رہا ہے. اب فطرت کیا ہے, کوئی کنکر اٹھا لیتا ہے, کوئی جوتا, کوئی ڈنڈا, کچھ اسے روکنا ہے. اس نے دیکھا ادھر بھی مار پڑے گی, کبھی اس گلی میں, کبھی اس گلی میں, کبھی جسے علی نے کتا بنا کر نکالا ہو. نہیں بیٹھے ہوئے میرے ساتھ علی کے دیوانے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر, آخر ہامتا کامتا اپنے گھر چلا گیا. جیسے ہی گھر گیا رشی بیوی
دیکھا ہاتھ میں جوتی اٹھائی کہ میرے گھر کتا آ گیا. ایک شخص کہتا ہے مائی نہ مارنا تیرا شوہر ہے. جوتا پھینک کے کہتی ہے میرا شوہر کتا بن گیا, علی کو تو نہیں بھونکایا. کوئی بیٹھا ہے جسے بات سمجھ میں آئی؟ یہ نہیں آپ حضرت, یہ اولے الامر ہے. یعنی جو نہ ہو اور ہو جائے. اگر انسان نہیں ہے, انسان کتا نہیں تھا نا, اولے الامر نے کہا تو ہو گیا, پہلے نہیں تھا. تیرا میرا حسن بادشاہ ہے, اولے الامر ہے. تیرا میرا حسن بادشاہ وارث ہے اولے الامر کا, جو بتا رہا ہے کہ ہم اولے الامر ہیں. بی بی ام فروا جناب قاسم, ان کے آنے کی طہارت کی جناب. یہ امام حسن ایک بادشاہ ہے فضل بن عامر, یہ ہے آذربائیجان کا بادشاہ. آذربائیجان سسرال ہے آپ کے میرے مولا حسن کا. اس کا ایک بیٹا تھا, شکار کھیلنے گیا تو مر گیا. وہ جیسے ہی مرا اس نے لوگوں نے آقا اس طرح بیٹا مر گیا تھا اکلوتا, اس نے سارے حکیم بلا لیا. انہوں نے میرا بیٹا زندہ کر دیا. یہ تو نہیں ہم کر سکتے. اس نے کہا میں پورا سال تمہارے خرچے اٹھاتا ہوں, میرا بیٹا تم کیسے حکیم ہے؟ اگر میرا بیٹا زندہ نہ ہوا صبح تک سر اڑا دوں. انہوں نے اس کے سب سے قریبی وزیر کو بلا کہا کہ یہ بادشاہ کو سمجھا ہمارا کام نہیں ہے. وہ کہتے سر اڑا دوں گا, اس کا بیٹا مر گیا, اس کے جذبات ہے. وزیر نے جا کے سمجھایا, اس نے کہا یہ نہیں اڑا. انہوں نے کہا کون ہے جو زندہ کرے؟ اس نے کہا کسی نبی ہے, اس کے وسیع کا کام ہے. اگر تو تھا کہ تو میں چھوڑ دیا وسیع توجہ ہے کہ نہیں؟ صحیح میرے نال کر لو جی نہیں کرنے کی. وہ تو اترا میں آپ کو سکری جا رہے ہیں, میں تو مولا نہیں کرتا کھڑا تھا. امام صاحب تو اس طرح کیا بس میں اتنا نہیں کر سکے تو جلدی چھوڑ دے. توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ اس نے کہا یہ کام کسی وسیع کا ہے یا نبی کا ہے, اس کے وسیع کا. اس نے کہا کون؟ انہوں نے کہا یثرب میں نے دیکھا تھا محمد کا وسیع, وہ مردے جنا رہا تھا. کہا محمد کے وسیع کو بلاؤ. اب وہ تو دنیا میں نہیں ہے, اب تو پتہ چلا نہیں. انہوں نے کہا اس کا کوئی جانشین. انہوں نے کہا تو مدینے جا کے پتہ چلتا ہے. انہوں نے جا مدینے جا اور اسے بلا کر. انہوں نے کہا جی گھوڑا بھی سیٹ پر کرواؤں میں سارا رات سارے دن جو 6 مہینے بس ہمارے یثرب جانا ہے. انہوں نے اس کا مجھے پتہ نہیں, اگر صبح تک وہ نہ آیا تو تیرا سر نہیں. سر بچانے کی خاطر گھوڑے پہ بیٹھا اور گھوڑا دوڑانا شروع کیا. اتنا دوڑایا کہ صبح تک گھوڑا ایک میدان میں جا کے گر گیا. جیسے گھوڑا گرا ہے نا, سجدے میں سر رکھ کے کہتا ہے تو محمد کا وسیع ہے, تو مشکل کشا کا بیٹا ہے, مجھے پتہ ہے تو یثرب میں ہے, میں یثرب آ نہیں سکتا, میری مدد ہوا. ابھی سر سجدے میں تھا جیسے کسی نے پیر کے انگوٹھے کی ٹھوکر ماری ہو, ایسے لگا ہے. سر سجدے سے اٹھا کے کہا کون ہے؟ آج اسے بلا رہا تھا. آئے آئے کوئی بیٹھا ہے, میں ہوں تیرا مشکل کشا, نام میرا حسن ہے, بیٹا ولی کا, کیا مشکل ہے؟ اس نے کہا مشکل تو دربار میں سرکار, آپ گھوڑے پہ بیٹھیے, میں گھوڑا چلاتا ہوں, میں دربار تک لے جاتا ہوں. اب تیری عقل کام نہیں کرتی. جو مدینے سے آذربائیجان لمحے میں آ سکتا ہے, دربار اس کے لیے دور ہوگا. تو گھوڑے پہ بیٹھ, آنکھیں بند کر. اس نے کہا سرکار آپ کے ساتھ ہوں, آنکھیں بند کر. جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی, حسن نے کہا آنکھیں کھول. لمحے سے پہلے آنکھیں کھولی, دربار کے دروازے پہ تھا. اندر جا کے کہتا ہے بادشاہ کو بلاؤ. وہ بادشاہ کو بلایا گیا. اس نے کہا سرکار مشکل کشا ہے. اس نے کہا کیسے؟ کہا اس لیے تو مشکل کشا ہے. تو مدینے پہنچا نہیں, وہ کیسے آگے؟ کہا میں نے پکارا, وہ آ گیا. بادشاہ کہتا مجھے یقین ہو گیا جو آذربائیجان آ گیا ہے میرے بیٹے کا کچھ نہ کچھ کرے گا. سرکار آرام کر لیجئے. کہا بعد میں, بیٹے کی لاش لے آ. جیسے ہی بیٹے کی لاش آئی, اب یہ اولے الامر کی اپنی مرضی ہو, اس کا اختیار ہے. وہ چاہے تو اس سے رابطہ کرے, چاہے تو مرضی کرے. نہیں تو مجھے فرمائیے. ویسے میں نے دیکھا نہیں ہے, بڑا کم ہوا ہے جہاں پہ یقین ہونا کہ یہاں خدائی کو خطرہ ہوگا, جہاں توحید بچانی ہو, سجدہ کر لیں. وہاں بھیجنے اللہ کہتے ہیں, جہاں تو ورنہ اپنی مرضی سے جو کر دیا
شو کر دیا. آپ پریشان ہو گئے. مرضی ایسے نہیں ہے. حسن فرماتے ہم اللہ کا ارادہ ہے, جب ہم ارادہ کرتے ہیں وہ ارادہ کرتا ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ. جیسے ہی آیا حسن نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کی, وہ اٹھ کھڑا. آپ چپ کر گئے. بیٹا جیسے ہی بادشاہ کو اٹھائے, اس نے حسن بادشاہ کو دیکھا. سب سے پہلے حسن بادشاہ کے پیروں میں. باپ دیکھ رہا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے, اس نے زندہ کیا ہے, تیرا حق بنتا ہے, لیکن میں باپ ہوں, میری جدائی کی تڑپ تھی کہ یہ تجھے زندگی دینے آئے, تو میرے گلے بھاگ میں لگا ہے, سب سے پہلے ان کے پیروں میں کیوں گیا ہے؟ کہا اس لیے کہ میں انہیں جانتا ہوں. کہا کیسے؟ کہا ابھی افلاک پہ میرا چوتھے آسمان پر اسرائیل میری روح لے کے جا رہا تھا, یہی تو تھا. اس نے کھڑے ہو کے کہا اس کی روح واپس کر دے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. اس کی روح. اچھا, وہاں اس بادشاہ کی بیٹی تھی بی بی ام فروا. اس نے بیٹی کا رشتہ دیا, کچھ دیر مولا رہے وہاں پہ, پھر واپس آ گئے. اور بی بی کا نام فروا نہیں ہے, یہ کنیت ہے. بیٹی دی تھی اللہ نے جناب حسن. اور جناب حسن کو جو بیٹی ملی اس کا نام فروا تھا, اور وہاں سے اتنے قریب رہتی تھی کہ ام فروا کنیت ہو گئی. اور 2 سال کے بعد اللہ نے واپس دے دیا. آپ چپ کر گئے. میں جملہ کہتا ہوں, اگر بول پڑے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر اول الامر پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں. اصل میں حسن بادشاہ اس گھر کے کسی فرد کو سن لو یار, آپ کو پتہ چلے اول الامر کی طاقت کیا ہوتی ہے. ابھی تو حسن بادشاہ کے فضائل پڑھے نہیں جاتے. ہم تو صرف اسے ایک دربار سے باہر نہیں آتے. ایک ہی فضیلت مولا کی سن رکھی. جیسے ہی بی بی کی گود خالی ہوئی, ایک دن خالی گود کا شکوہ لے کے حسن بادشاہ کے پاس آ کے بی بی کہتی ہے میری گود خالی ہے, مجھے بیٹا چاہیے, چاہیے بھی آج. اب یہ میں آگے جا کے کہاں پڑھنا ہے مجھے نہیں پتا, اگر شیعوں کو اس بات پہ اعتراض ہوگا. چاہیے بھی آج, آج ہی چاہیے. آپ دیکھ سکتے ہیں. کہا کیسے یقین؟ کہا جو مدینے سے آذربائیجان آ کے میرے مردہ بھائی کے جسم میں جان ڈال سکتا ہے, وہ مجھے بیٹا بھی دے سکتا ہے. اب یہ اول الامر کا اختیار ہے. بی بی کو قریب بلایا, ماتھے پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں جا حجرے سے قاسم لے آؤ. یہ اول الامر کی طاقت ہے, جو نہ ہو اور ہو جائے. اور یہی حسن دربار میں تھا, اور فرعون نے سامنے کہا کہ حسن آئے گا علی کا بیٹا, اور اس کا مذاق اڑانا ہے, توہین کرنا. حسن بادشاہ سارے درباری کرسیوں میں بیٹھے, نے کہا پہلی بات حسن آئے تو کرسی سے کوئی نہ اٹھے. یہ سب سے بڑی توہین ہوتی تھی کہ کسی بڑے مہمان کو بلا کے کرسی سے تعظیماً نہ اٹھنا. یہ درباروں کا رواج ہے, وہاں کا دستور ہے. اس نے پہلا حکم دیا کہ کوئی نہ اٹھے, سارے بیٹھے رہے. جیسے ہی اور درباروں سے کہا کہ پردے نہیں ہٹانے, دربار کے پردے نہیں ہٹانے حسن کے لیے, یعنی کوئی پروٹوکول نہیں دینا, کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس میں حسن کی تعظیم نہ ہو. سارے ایک جگہ کے کھڑے ہوئے تھے. جیسے ہی حسن نے دایاں پیر رکھا ہے نہ دہلیز پر, اول الامر کے امر سے چلنے والی ہوا کے جھونکے نے بادشاہ حسن کے لیے دربار کے دروازے سے پردوں کو ہٹایا. نہیں توجہ فرمائے. جیسے ہی حسن نے دایاں پیر رکھا ہے نا دربار میں, جو جن سے کہا تھا نا اٹھنا نہیں, ابھی وہ اٹھے نہیں. سب سے پہلے حاکم اٹھ کے کھڑا ہو گیا. نہیں توجہ فرمائی. سب سے پہلے حاکم اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اگر چپ کر کے تو جملہ پھر آخری پڑھنا چاہتا ہوں نا. سب سے پہلے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. دربار کی کاروائی مکمل ہوئی, تیرا میرا بادشاہ واپس چلا گیا. جیسے ہی واپس گیا ہے نا تو سارے سپاہی اکٹھے ہو کے حاکم کے پاس آ گئے. پھر انہوں نے صاحب کو دیکھے کہ ہمیں کہتا تھا تعظیم کے لیے نہیں اٹھنا, اور خود سب سے پہلے اٹھ کے کھڑا ہو. تو اس نے کہا میری مجبوری تھی تعظیم حسن کرنا. کا کیا مجبوری تھی؟ کا بتا نہیں سکتا. کا دربار میں بتانا پڑے گا. کہتے جیسے ہی حسن نے دربار میں دایاں پیر رکھا ہے, اس کے سر پہ ایک ہیبت ناک چیز نے سایہ کر رکھا تھا, تو مجھے چیخ کے کہہ رہی تھی اور پھر انہوں نے صاحب حسن کی تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاؤ, ورنہ بھرے دربار میں تیرے اصلی باپ کا نام بتا دوں گا. نہیں توجہ فرمایا. دربار میں تیرا میرا بادشاہ حسن, اور اس نے دولت کے ڈھیر لگائے خریدنے کے لیے. صبح سے شام تک زمین فروشی کر رہا, ڈھیر لگا کے تھا. حسن شام کو آئے ہو, سارا دن گزار کر,
دولت ختم ہو گئی ہو. حسن میری دولت ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا. حسن بادشاہ اٹھ کے چلنے لگے. ایک غلام آگے بڑھا، اس نے بادشاہ کی نالائن سیدھی کی، پیروں میں ڈال. امام فرماتے ہیں یہ ساری تیری. فرعون شام تڑپ کے کہتا ہے حسن دیکھ تو لینی تھی کتنی دولت ہے، سونے چاندی کے انبار ہے، جوتی سیدھی کرنے کا صلہ یہ دے رہا ہے کہ ساری دولت اسے دے دی. کہا تو بھی یاد رکھنا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. ایک دن میں فاطمہ کا گھر گیا. فاطمہ کے پاپا کو زہر ملی، فاطمہ کے بیٹے کو زہر ملی. برآمدی تو نہیں ہوگی، تیرا مسائب شادی میں کیونکہ عبادت اتنی دیر جتنی دیر عبادت رہے. طبیعت ہے نا بشریت ہے، بوجھ بندی ہو جائے شروع ہو جائے پھر عبادت نہیں رہتی. لیکن آل محمد کی ذکر مولا بانیان کی صفیہ کو اس مسائب کا سے قبول و منظور ہے. مولا آپ کے والد صاحب کو شفا کاملہ، مولا حسن کی ذکر کا ٹکڑا پسند، مولا آپ کے والد صاحب کا سایہ آپ کے سر پر سلامت. بانیان کی بزرگوں کے درجات بلند فرمائے، جنہوں نے صفیہ بچھائی، جنہوں نے وسیلہ بنایا حسین کی حسن کی مجلس میں. سیدہ اپنے بیٹے کے ذکر کے ٹکڑوں میں صدقہ بانیان کے رزق کی وقت میں اضافہ. جن بھائیوں نے ساتھ دیا ہے مولا ان کی توفیقات خیر میں جائے. بس زیادہ طویل نہیں. اللہ جانے کیا دشمنی تھی محمد کی بیٹی سے، کیسا کیسا ظلم ہوا ہے محمد. اولاد بڑی ہو نا تو ماں کی رازدار ہو. حسن بادشاہ گھر میں بڑا ہے اور ہمارے سیالکوٹ سے حسنین اکبر صاحب، حسنین بہت بڑے شاعر اور کمال کے شاعر. مولا ان کو شعر و طرز کے عطا فرمائے، حیات حیدر عطا فرمائے. ان کا ایک شعر ہے، وہ شعر نہیں وہ نشتر بن کے لگتا ہے دل. فرماتے ہیں بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے. بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا،